علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اس سے پہلے سیاست کی تعریف اور موجودہ سیکولر سیاست اور اس کی خرابیوں کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اور آج سیکولر سیاست کا متبادل کیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک چیز کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دین الگ چیز ہے اور سیاست الگ چیز ہے۔ اس لیے اکثر لوگوں سے ہم سنتے رہتے ہیں، وہ نیک لوگوں کے بارے میں، پرہیزگار لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کا سیاست سے کیا تعلق، پرہیزگار لوگوں کا سیاست سے کیا تعلق، علماء کا سیاست سے کیا تعلق۔ وہ جائے مسجد میں، وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، درس دے، سیاست سے نیک لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک لوگوں کو سیاست کے نزدیک نہیں آنا چاہیے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ سیاست دین کا ایک شعبہ ہے، جس طرح نماز دین کا ایک شعبہ ہے، روزہ دین کا ایک شعبہ ہے، حج بیت اللہ دین کا ایک شعبہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ دین کا ایک شعبہ ہے، اسی طرح سیاست بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل پر ان کے انبیاء سیاست کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی، جب بھی کوئی نبی دنیا سے چلا جاتا، خلفہ نبی، اس کے بعد کوئی اور نبی آتا اور ان پر سیاست کرتا، ان کے دنیاوی اور دینی امور کو درست طریقے سے چلاتا۔ الا انہ اللہ یکون بعدی نبی، مگر میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میرے بعد میرے خلفاء کار نبوت کو سنبھالیں گے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو سیاسی مصالح، ان کے دنیاوی اور اخروی امور اور ان کے مصالح کا خیال رکھنا میرے بعد آنے والے میرے خلفاء کا کام ہے، نیک لوگوں کا کام ہے، متقی لوگوں کا کام ہے، پرہیزگار لوگوں کا کام ہے، اچھے اور قابل لوگوں کا کام ہے کہ وہ مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی امور اور ان کے مصالح کا خیال رکھیں۔ اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو سیاست پیغمبروں کا شیوا ہے، اور درست طریقے سے سیاسی نظام کو چلانا یہ کار نبوت میں سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں خالص اسلامی طرز سیاست کی بنیاد پر نہ صرف پوری قوم کو ایک کر دیا، بلکہ صدیوں سے پرورش پانے والے اسباب نزاع کو ختم کر کے ظاہری وحدت کے ساتھ ساتھ باطنی عقائد و نظریات میں ہم آہنگی پیدا کر کے پوری انسانیت کے لیے تنظیم اور اتحاد کا نمونہ مہیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیتی یافتہ شاگرد حضرات صحابہ کرام نے پوری دنیا کو طرز سیاست، طرز حکمرانی اور جہاں بانی کا درس دیا۔ اسلامی سیاست کی ترویج اور انسانیت کی وحدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، نہ مروجہ عالمی طرز سیاست کی طرح نسلی، گروہی اور لسانی تعصبات کو بھڑکایا، اور نہ کسی فرضی دشمن کے حوالے سے لوگوں کو ڈرایا۔ آج دنیا میں جتنے بھی ممالک اور سیاستدان ہیں وہ سب انہی حربوں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب چیزوں کو فتنہ قرار دیا۔ اس کے مقابلے میں امت کو ایک خدا کی بندگی، ایک رسول کی اطاعت، اخوت، بھائی چارگی، عدل و انصاف، اعلاء کلمت اللہ
اور فکر آخرت جیسے محرکات کو جگایا، جس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس کی مثال پیش کرنے سے آج دنیا قاصر ہے۔ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ترقی کا دور شروع ہو چکا تھا، ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے قوانین وضع کر چکے تھے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رفقا اور آپ کے جانشین خلفائے راشدین نے بہترین طریقے سے اس نظام کو چلایا، اور بہت ہی قلیل مدت میں بڑے بڑے سپر پاوروں کو شکست فاش دینے میں کامیاب ہو گئے۔ سیکولر سیاست کے مقابلے میں اسلامی سیاست ہے، اسلامی سیاست میں نہ جھوٹ کی کوئی گنجائش ہے، اسلامی سیاست میں نہ فراڈ کی کوئی گنجائش ہے، اسلامی سیاست میں نہ بدعنوانی کی کوئی گنجائش ہے۔ اسلامی سیاست ان سب چیزوں سے پاک ہے، اور اسلامی سیاست ہی واحد وہ راستہ ہے جس کو اپناتے ہوئے ہم اپنے ملک کو اور اپنے ملک کو ہم صحیح راستے پہ ڈال سکتے ہیں، ترقی دے سکتے ہیں، دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں، دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی طرز سیاست کو اپنائیں تو دنیا میں کامیابی ممکن ہے۔ ان کے علاوہ کسی نظام میں بھی کوئی کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔